اللہ کی تخلیق کا ہر حصہ اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے، لیکن انسان کو جو خاص مقام عطا کیا گیا وہ اسے کائنات کی سب سے عظیم مخلوق بناتا ہے۔ انسان صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ اپنی سوچ، احساسات اور روحانی پہلوؤں کے لحاظ سے بھی ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی تخلیق ایک راز ہے، ایسا راز جسے سمجھنا ہر انسان کی زندگی کا اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس راز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تاکہ اپنے وجود اور زندگی کے مقصد کو پہچان سکیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ قرآن مجید انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، ان کی تخلیق کا واقعہ ہمیں اللہ کی حکمت اور انسان کے مقام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے حیران تھے کہ ایک ایسی مخلوق کیوں بنائی جا رہی ہے جو زمین پر فساد کرے گی، لیکن اللہ نے ان کو بتایا کہ انسان کے بارے میں ان کی سمجھ محدود ہے اور انسان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو اسے زمین پر خلیفہ بناتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی سے انسان کا جسم بنایا گیا اور پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس وقت انسان کا جسم صرف ایک بے جان پیکر تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کی روح اس میں داخل ہوئی وہ ایک زندہ شعور رکھنے والی مخلوق بن گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا جو ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس پر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائے۔ آدم نے تمام چیزوں کے نام بتائے اور یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اللہ نے علم اور شعور کی خاص نعمت دی ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو علم کی نعمت سے نوازا تو اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ قرآن کہتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ انکار کرنے والا اور تکبر کرنے والا تھا اور اس نے نافرمانی کی۔ فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم مٹی سے، اس لیے وہ آدم سے بہتر ہے۔ اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے شیطان قرار دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور کہا کہ وہ وہاں جو چاہے کھائے لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ قرآن میں آتا ہے اور ہم نے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا اور ان سے کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں تو انہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ شیطان کی باتوں میں آ کر آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے عمل پر ندامت ظاہر کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن میں آتا ہے پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اس نے ان پر رحمت فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں بتایا کہ اب انہیں زمین پر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے اور وہاں آزمائش کے بعد آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی کا سبق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے جنت سے زمین پر آنے کا واقعہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو علم، شعور اور ذمہ داری دی جو اسے دوسری مخلوقات سے بلند کرتی ہے۔ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے اور ہمیشہ اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے۔ غلطی کے بعد انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو پہچانے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے
اور انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی انسان کی تخلیق کے راز کو سمجھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی خواہشات نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دیا جو اسے دوسری مخلوقات سے بلند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ وہ غور کرے۔ انسان کو جو عقل ملی ہے اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مسائل حل کرتا ہے اور دنیا کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علم اور سمجھ انسان کو زمین پر دوسروں سے الگ اور اعلیٰ بناتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے اپنی عقل کے ذریعے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وہ خلا میں پہنچا، سمندروں کی گہرائیوں کو سمجھا اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالا۔ یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی عقل کی بدولت ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ صرف اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اسے استعمال کرتا ہے یا وہ اپنی عقل سے اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ نے یہ عقل ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان سکیں اور اپنے خالق کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ انسان صرف جسم نہیں بلکہ اس کی روح بھی بہت اہم ہے۔ جسمانی طور پر انسان کو مختلف ضروریات کا سامنا ہوتا ہے لیکن اس کی روح اسے ایک بڑے مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ روح انسان کے لیے ایک راستہ ہے جو اسے اپنے خالق کے قریب کر سکتی ہے۔ عبادت، دعا اور ذکر وہ راستے ہیں جو ہماری روح کو طاقت دیتے ہیں اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ روحانی زندگی کے بغیر انسان کا وجود مکمل نہیں ہوتا۔ عبادات نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ یہ روح کی پاکیزگی اور خوشی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جانے میں مدد دیتی ہے۔ انسان کی روحانی حالت ہی اس کی اصل حالت ہے۔ جب انسان اپنی روح کو سکون دیتا ہے تو وہ دنیا کے دکھوں اور پریشانیوں سے بلند ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں نیکی اور انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تاکہ تم اپنے مقصد کو پہچانو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، انصاف کرے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اپنے خالق کی رضا حاصل کرے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر گزارے۔ لیکن اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے اور صرف اپنی دنیاوی ضروریات کے پیچھے بھاگے تو وہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی چیزیں عارضی ہیں اور انسان کو ان میں گم ہونے کی بجائے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور انسان کو یہاں صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکے۔ انسان کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے خالق کے قریب ہونا ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو ایک بہتر راستے پر لے جاتا ہے۔ انسان اللہ کا راز ہے اور اس راز کو سمجھنا ہمیں اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ راز ہمیں سکون، خوشی اور زندگی کے مقصد کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق، اس کی عقل، اس کی روحانی حقیقت اور اس کی ذمہ داریاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے خیالات کو جان سکیں۔